کی ہے اور آج ہم یہاں پر آئے ہیں انصاف ڈھونڈنے اور انصاف مانگنے کے لیے PMS 2020 کے سلسلے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ انفارمیشن دے دوں. PMS پروونشل مینجمنٹ سروسز 2020 میں اناؤنس ہوا تھا، جس کے سلسلے میں ہم یہاں پر آئے ہیں اور اس کے لیے پھر ایک اسکریننگ آرگنائز کی کمیشن نے. اس اسکریننگ میں تقریباً 33,000 لوگ اپیئر ہوئے، جن میں سے 6,000 لوگوں کو ریٹن ایگزامینیشن کے لیے اجازت مل گئی. مطلب انہوں نے اسکریننگ پاس کیا اور یہ ریٹن ایگزامینیشن کے لیے ایلیجیبل ہو گئے ٹو اپیئر. ہمارا ریٹن ایگزامینیشن ہوا اکتوبر 2022 میں، 2 سال بعد. اب اس 6,000 لوگوں میں تقریباً 226 لوگوں نے ریٹن کوالیفائی کیا اور 226 کوالیفائڈ کینڈیڈیٹس میں 217 لوگوں کی انٹرویو ہوئی، جن میں سے 140 کینڈیڈیٹس ان کو پاس کیا گیا اور 77 اپلیکینٹس کو فیل کیا گیا، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ان کو 0 مارکس دیے گئے، کیونکہ ہمارے جو DMC ہے اس میں فیل لکھا گیا ہے، نمبرز نہیں لکھے گئے. اچھا، جن لوگوں کو فیل کیا 77 لوگوں کو، ان میں سے بعض لوگوں جنہوں نے سینٹرل سپیریئر CSS کوالیفائی کیا ہے اور وہ انٹرویو میں بھی اپیئر ہوئے ہیں. اچھا، ان 77 فیلڈ کینڈیڈیٹس میں ایسے اپلیکینٹس ہیں جن کو سیم پینل نے، پبلک سروسز کے سیم پینل نے تحصیلدار انٹرویو میں بھی پاس کیا ہے اور وہ ایلوکیٹ بھی ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ پروونشل مینجمنٹ سروسز یعنی کہ PPS میں بھی پاس کیا ہے اور وہ اپنے ریسپیکٹو ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں، جو پاس کینڈیڈیٹس ہیں جن کو پاس کیا ہے انٹرویو، جن کا سکور 600 سے 650، کیونکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ PMS میں جو منیمم سکور ہوتا ہے ریٹن ایگزامینیشن میں پاسنگ کے لیے وہ 600 ہوتا ہے. تو مطلب جن لوگوں نے صرف پاس کیا ہے، ان کو ریٹن ایگزامینیشن PMS پاس کیا ہے، ان کو ہائیسٹ مارکس دیے گئے ہیں، ان کو پاس کیا گیا ہے، تاکہ اس کے برعکس جو 77 لوگوں کو فیل کیا ہے، 77 لوگوں کو فیل کیا ہے، اس میں ہمارے ساتھ ٹاپر ہیں جنہوں نے ریٹن ایگزامینیشن ٹاپ کیا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بندہ ہے جس نے 786 سکور کیا ہے، اینڈ ہی از دا ٹاپر آف دی ریٹن ایگزامینیشن. اس کو فیل کیا گیا ہے، اس کو 0 مارکس دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ 781 سکورر، اس کو بھی فیل کیا گیا ہے انٹرویو. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس 17 ایسے جو کہ جنہوں نے 700 مارکس سے زیادہ مارکس لیے ہیں، وچ مینز انہوں نے 60% سے زیادہ سکور کیا ہے ریٹن ایگزامینیشن میں، پھر بھی ان کو انٹرویو میں فیل کیا گیا. اس کے برعکس جن لوگوں کو پاس کیا گیا ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو پاس کینڈیڈیٹس ہیں ان میں ایک اپلیکینٹ نے 605 مارکس لیے ہیں. مطلب انہوں نے ہارڈلی جو ہے نا، جو پاسنگ تھریش ہولڈ ہے، اس کو پاس کیا ہے اور اس کو انٹرویو میں 200 مارکس دیے گئے ہیں تاکہ اس کی ایلوکیشن انشور ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اپلیکینٹ ہے جنہوں نے 638 مارکس لیے ہیں ریٹن ایگزامینیشن میں، ان کو سکور دیا گیا ہے انٹرویو میں 210، اور ان کو بھی مارکس اسی وجہ سے دیے گئے ہیں تاکہ ان کی یقینی بنایا جائے، ان کی ایلوکیشن یقینی بنائی جائے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو 77 لوگوں کو انہوں نے فیل کیا ہے، ان میں بذات خود ایسے لوگ ہیں جو پریویسلی PMS میں اپیئر بھی ہوئے ہیں، انہوں نے پاس بھی کیا ہے PMS، لیکن بدقسمتی سے ان کے مارکس کم تھے تو ان کی ایلوکیشن نہیں ہوئی. جو مارکس میں نے ابھی آپ کو جن لوگوں کو پاس کیا ہے
इंटरव्यू में, इनके मार्क्स ऐसे हैं कि जो सरासर ज्यादती है। मतलब इनको जो मार्क्स दिए गए हैं ना, वो एक क्लियर खिलाफ वर्जी है मेरिट की और इंसाफ की। और जिन लोगों को फेल किया है, और फेल इसी वजह से किया है क्योंकि इनको पता था कि अगर हम इनको मिनिमम मार्क्स भी दे दें तो ये इनकी एलोकेशन हो जाएगी, और इनके जो ब्लू आइड जो फेवरेट कैंडिडेट्स थे वो एलोकेशन से रह जाएंगे। इसी वजह से इनको फेल किया गया है। तो अच्छा, इस नाइंसाफी और इस जो नाइंसाफी हमारे साथ हुई है, इसी सिलसिले में हमने अप्रोच किया कमीशन को। वहां पे हम गए, वहां पे हमने अपीलें जमा की। इसके साथ साथ हम राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि आरटीआई के थ्रू भी हम गए, ताकि वहां पे हमें थोड़ा सा मालूमात मिल जाए कि हमें फेल क्यों किया। लेकिन वहां से हमें कोई खातिरख्वाह जवाब नहीं मिला, बल्कि उन्होंने रिग्रेट किया कि जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है और वो हम शेयर नहीं कर सकते। लेकिन हकीकत में वो इसी वजह से शेयर नहीं कर सकते ताकि क्योंकि इनकी जो नाइंसाफी की है, जो इन्होंने ज्यादती की है, वो पब्लिक के सामने आया हो जाएगी। जब हमें जवाब नहीं मिला तो हम गए चेयरमैन के पास बजाते खुद, और उनसे हमने सवाल किया कि इनका नाम है कैप्टन रिटायर्ड सिकंदर कयूम। तो जब हम उनके पास गए तो इसी सिलसिले में गए कि सर हमें फेल किया गया है, बराह करम हमें थोड़ा सा क्राइटेरिया बता दे, पैरामीटर्स बता दे कि आपने इंटरव्यू की कौन सी पैरामीटर्स पे आपने इवैल्यूएशन की है। तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले तो टाल मटोल किया, सही जवाब नहीं दिया। जब हमने इंसिस्ट किया कि आप हमें पैरामीटर्स बता दें, क्योंकि मैंने फॉर एग्जांपल बता दे खुद, हमने 100 में से 65% ऑफ द क्वेश्चंस हमने आंसर किए, हमने उनके जवाब दिए, और जो 35% जो क्वेश्चंस थे, सवालात थे, हमने उनके लिए मुआजरत कर ली। इसी वजह से मुआजरत कर ली क्योंकि वो हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं थे। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि मुझसे लिटरेचर में पूछा गया, क्योंकि बल्कि लिटरेचर ना ही मेरा बैकग्राउंड है। तो एज अ लास्ट रिजल्ट हम गए कोर्ट में 29 मार्च को, और 19 मार्च को हम गए उधर, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट हियरिंग में स्टे ऑर्डर हमें मिला कोर्ट की तरफ से, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कोर्ट की तरफ से इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा, और इंशाल्लाह जो नाइंसाफी हुई है वो रिवर्स होगी। अभी हमारा डिमांड है इनकम्बेंट गवर्नमेंट के लिए कि आप आए हैं इधर एक विजन को लेके, इंसाफ के विजन को लेके, कि हमने यहाँ पर इंसाफ करना है इस सूबे में, और आपको उसकी खबर नहीं। हम यहाँ पर आए हैं उस खबर आपको देने के लिए, और जो मीडिया के लोग हैं वो आपको देंगे ये खबर, और आपसे हमारी ये दरख्वास्त है कि आप ये एक चीज वाज़ेह कर दूं कि ये जो प्रोसेस कंप्लीट हुई है PMS की, ये निगरान हुकूमत के दौरे हुकूमत में हुई है। अभी हमारी इल्तिजा है जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उनको कि बराए मेहरबानी हमें इंसाफ दे, और जो ज्यादती हुई है यंग लोगों के साथ, जो आपके मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस मुल्क का मुस्तकबिल है, उनके साथ जो ज्यादती हुई है उसको रिवर्स करें गवर्नमेंट से। पहला डिमांड तो ये है कि जो प्रोसेस हुआ है इसको नल एंड वाइट कर लें, क्योंकि ये ज्यादती पर मबनी है, इसमें फेवरेटिज्म की गई है, और जो मार्क्स है जो हमारे पास इधर पड़े भी हुए हैं, इंटरव्यू में मार्क्स दिए गए हैं, और जो रिटर्न मार्क्स है इसका अगर हम मुवाजना कर ले तो क्लियर फेवरेटिज्म की गई है।
تو پہلا ہمارا جو پریئر ہے، پہلا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ انٹرویو پروسیس کو نلیفائی کر دیں۔ دوسرا ڈیمانڈ ہمارا یہ ہے، چونکہ ہمارا ابھی انٹرویو پہلے جو ہمارا جو انٹرویو ہوا ہے چیئرمین کے ساتھ، تو ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک نیا پینل بنایا جائے انٹرویو کے لیے اور وہ ہمارا انٹرویو کر لے۔ تیسرا ڈیمانڈ ہمارا یہ ہے کہ ایک انٹرویو کو ویڈیو ٹیپ کر لیں۔ ویڈیو ٹیپ سے بہت سے فائدے ہیں، اس میں نقصانات نہیں ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ ویڈیو ٹیپنگ کیوں ڈسکریج کرتے ہیں، کیونکہ اسی سلسلے میں چیئرمین صاحب کے پاس جب گیا تھا تو میں نے ان سے یہ کوشچن بھی کیا کہ سر آپ نے یہ انٹرویو ویڈیو ٹیپ کی ہے، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ ویڈیو ٹیپنگ ہم نہیں کرتے، ہمیں 2-3 مرتبہ کہا گیا ہے لیکن ہم نہیں کرتے اور نہ ہی ہم کریں گے۔ تو میرا جواب یہ تھا کہ سر اگر آپ ویڈیو ٹیپنگ نہیں کرتے، اٹ از این obstruction آف جسٹس۔ آپ ایک بندے کی، ایک ایپلیکنٹ کی ریٹن ایگزامینیشن تھا، اس میں تقریباً 6000 لوگ اپیئر ہوئے۔ اس ریٹن ایگزامینیشن میں تقریباً 226 لوگ انہوں نے ریٹن کوالیفائی کیا اور وہ انٹرویو کے لیے ایلیجیبل ہو گئے۔ 226 میں 217 لوگ وہ اپیئر ہوئے انٹرویو میں، جن میں سے 140 جو کوالیفائرز تھے ان کو پاس کیا گیا انٹرویو میں، اور جو 77 ایپلیکنٹس تھے ان کو فیل کیا گیا، جو کہ تقریباً 35 to 40% بنتا ہے۔ یہ ایک ارریگولیرٹی ہے، یہ ایک اناملی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ اتنے لوگوں کو انسان فیل کر لیتا ہے۔ پروونشل مینجمنٹ سروسز ایک پروونشل سروسز ہے، اس کے برعکس سینٹرل سپیریئر سروسز اٹس اے سپیریئر سروس ایز کمپیئر ٹو PMS۔ وہاں پر میکسیمم لوگوں کو 5 سے 10 لوگوں کو وہ فیل کرتے ہیں، اس کے علاوہ زیادہ کو فیل نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ جو ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔